آج ہم لا اینڈ جاب اکیڈمی کے چوتھے لیکچر پر مبنی گلوبل جنرل نالج کا ایک فوری جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ حقائق آپ کے امتحانات میں لٹرلی گیم چینجر ثابت ہوں گے اور ہماری اس ماڈرن دنیا کو سمجھنے کے لیے بالکل بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ آنے والے دور کی سب سے بڑی عالمی جنگ کسی نظریے پہ نہیں بلکہ برف کے نیچے دبے ایک ایسے خزانے پر ہوگی جس کے بارے میں ہمیں ابھی تک پوری طرح معلوم بھی نہیں، تو شاید یقین کرنا مشکل ہو۔ بالکل، یعنی سننے میں یہ عجیب لگتا ہے۔ ہاں، لیکن تاریخ ایسے ہی حیران کن موڑ لیتی ہے۔ آج ہم عالمی سیاست، معاشرتی ارتقاء اور انسانی صلاحیتوں کے اس سورس کوڈ کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں جو رومن ایمپائر کے عروج و زوال سے لے کر وال اسٹریٹ کے مالیاتی نظام تک سب کچھ چلا رہا ہے۔ صحیح۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ مواد موجود ہے جسے لیکچر 4 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بظاہر تو مختلف حقائق کا ایک مجموعہ ہے، لیکن اس مطالعے کا مقصد صرف ان معلومات کو دہرانا نہیں ہے۔ ظاہر ہے، وہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ حقائق کے درمیان وہ دھاگے تلاش کرنا ہے جو انسانی تاریخ کی ایک مکمل اور حیرت انگیز کہانی بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کے اس بڑے عالمی نظام اور سیاست کو پرکھنے سے پہلے اس بنیادی اکائی کو سمجھنا ضروری ہے جو اس نظام کو چلاتی ہے۔ یعنی انسانی معاشرہ؟ بالکل، انسانی معاشرہ۔ ہماری اس تحقیق میں ایک انتہائی اہم شخصیت آگسٹ کامٹ کا حوالہ موجود ہے۔ انہیں جدید سوشیولوجی یا سماجیات کا باپ مانا جاتا ہے۔ اچھا، کامٹ کا تصور اس وقت کے حساب سے واقعی ایک ذہنی انقلاب تھا۔ واقعی۔ ہاں، دیکھیں، انہوں نے سوچا کہ جس طرح ہم فزکس میں کشش ثقل یا کیمسٹری میں عناصر کو ماپ سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی معاشرے اور انسانی رویوں کو بھی ایک سائنسی انداز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ صحیح، یعنی اگر اسے آج کی زبان میں دیکھا جائے تو کامٹ دراصل انسانی رویوں کا سورس کوڈ تلاش کر رہے تھے۔ بالکل وہی بات ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کوڈ کو سمجھ لیا جائے تو معاشرتی تبدیلیوں کی پیش گوئی آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ یہ تصور اپنے آپ میں ایک بڑی تبدیلی تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو معاشرتی مسائل کو فلسفیانہ انداز میں دیکھا جاتا تھا نا۔ ہاں، روایتی طریقوں سے۔ لیکن یہاں سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ انسانی معاشرہ کوئی ایسی مشین تو ہے نہیں جسے آسانی سے کنٹرول کیا جا سکے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جب کامٹ کے اس تصور نے پروان چڑھنا شروع کیا کہ معاشرے کو سمجھا جا سکتا ہے، تو اس سمجھ کے نتیجے میں بالکل نئے نظریات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ صحیح بات ہے، لوگوں نے موجودہ نظام کی خامیاں تلاش کرنی شروع کر دیں اور وہاں سے معاشرتی بے چینی پیدا ہوئی۔ ہمارے مواد میں 1848 کا ذکر ہے جب کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز نے دا کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھا۔ ہاں، دا کمیونسٹ مینیفیسٹو۔ ہاں، اس کتاب نے سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی ڈھانچے پر سوال اٹھائے۔ اب یہاں میں ایک چیز سوچ رہی تھی، اگر سوسیولوجی وہ سورس کوڈ ہے جس کا کامٹے نے ذکر کیا، تو کیا مارکس اور اینگلز کا یہ نظریہ اس کوڈ میں ایک وائرس کی طرح تھا جس نے پرانے نظام کو کریش کر دیا، یا پھر ایک نیا اپڈیٹ تھا؟ ہاں، جسے زبردستی انسٹال کرنے کی کوشش کی گئی؟ دیکھیں، میں اسے وائرس نہیں کہوں گا۔ وائرس کا مقصد تو صرف تباہی پھیلانا ہوتا ہے، جبکہ مارکس کا نظریہ ایک مکمل نیا آپریٹنگ سسٹم تھا جو پرانے نظام کو پوری طرح سے تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اچھا۔ اور یہ صرف کتابوں تک تو محدود رہا نہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نظریات کس طرح عالمی سیاست کا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ بالکل۔ اسی نظریے کو بنیاد بنا کر ولادیمیر لینن نے بولشوک پارٹی قائم کی، جو بعد میں رشین ریولوشنری کمیونسٹ پارٹی کہلائی۔ اور پھر یہی پارٹی 1917 کے مشہور اکتوبر انقلاب کی وجہ بنی تھی، رائٹ؟ جی ہاں، بالکل۔ اس انقلاب نے صدیوں پرانے بادشاہت کے نظام کو الٹ کر رکھ دیا۔ اور اس نئے آپریٹنگ سسٹم کے آنے کے بعد دنیا مکمل طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام کا دفاع کرنے والا یو ایس، اور دوسری طرف اس نئے نظریے کو پھیلانے والا یو ایس ایس آر۔ صحیح۔ یہاں سے اس دور کا آغاز ہوا جسے کولڈ وار یا سرد جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ شدید ایٹمی کشمکش اور تناؤ کا دور تھا جو 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے تک برقرار رہا۔
اور یہاں یہ واضح کرنا لازمی ہے کہ اس ڈیپ ڈائیو میں ہم ان تاریخی واقعات اور نظریات کی کسی قسم کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم صرف ان اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں جو انہوں نے دنیا پر چھوڑے، ایک غیر جانبدار انداز میں۔ لیکن اس سرد جنگ کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ٹکراؤ صرف زمین تک محدود نہیں رہا۔ ہاں، اس نے اسپیس ریس کو جنم دیا۔ واقعی، اور یہ پہلو سب سے زیادہ متاثر کن ہے۔ زمین پر ایٹمی ہتھیار تھے، لیکن خلا میں ایک الگ ہی مقابلہ چل رہا تھا۔ ظاہر ہے جب انہیں احساس ہوا کہ اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے اس سیارے سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہماری معلومات میں رشیا کی اسپیس ایجنسی راس کاسموس کا ذکر آتا ہے، جس کا مکمل نام اسٹیٹ کارپوریشن فار اسپیس ایکٹیویٹیز ہے۔ بالکل۔ خلا میں پہلا سیٹلائٹ بھیجنا یہ صاف حیثیت کا اعلانیہ تھا۔ لیکن سوچئے ذرا، جب بڑی عالمی طاقتیں خلا میں پہنچنے میں مصروف تھیں، تب زمین پر باقی دنیا کس حال میں تھی؟ سرد جنگ کی ان غٹاؤں کے درمیان صدیوں سے غلام رہنے والی قومیں آزاد ہو رہی تھیں۔ ہاں، پوسٹ کلونیل سٹیٹس کا دور شروع ہو رہا تھا۔ یعنی وہ ریاستیں جو بیرونی قبضے سے آزاد ہو کر اپنا خود مختار نظام بنا رہی تھیں۔ ان ملکوں کے پاس نہ اپنے مضبوط ادارے تھے اور نہ ہی وسائل۔ یہ ایک انتہائی نازک مرحلہ تھا۔ جب کوئی بڑی طاقت نکلتی ہے تو وہاں معاشیاتی خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ ان پوسٹ کلونیل ریاستوں کو فوراً احساس ہوا کہ اکیلے زندہ رہنا مشکل ہے۔ تو انہوں نے آپس میں تعاون شروع کیا۔ بالکل۔ مثال کے طور پر 1964 میں RCD یعنی ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ قائم ہوا۔ یہ ایران، پاکستان اور ترکی کے درمیان تھا نا؟ جی، یہ 1971 تک چلا اور پھر اسے 1985 میں ایکو یعنی اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کی شکل دے دی گئی۔ اور ایسا ہی ایک اتحاد جنوبی آسیا میں بھی ابھرا تھا۔ 16 جنوری 1987 کو کاٹھمانڈو، نیپال میں سارک کا پرماننٹ سیکریٹریٹ قائم کیا گیا۔ صحیح، تاکہ خطے کی ترقی کو کوآرڈینیٹ کیا جا سکے۔ لیکن دیکھیں، جہاں خطے کی سطح پر یہ اتحاد بن رہے تھے، وہیں عالمی سطح پر معیشت کے اصول IMF جیسے ادارے طے کر رہے تھے۔ یہ فیکٹ بڑا دلچسپ ہے کہ IMF کا ہیڈ کوارٹرز واشنگٹن DC میں ہے، اور اس کی وجہ یہ طے کی گئی تھی کہ ہیڈ کوارٹرز اس ملک میں ہوگا جس کا IMF میں کوٹا سب سے زیادہ ہو۔ ہاں، یہ ایک بنیادی شرط تھی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک عالمی مالیاتی ادارے کا ہیڈ کوارٹرز صرف اس بات پہ قائم ہے کہ سب سے زیادہ سرمایہ کون دے رہا ہے، تو کیا یہ عالمی معیشت شروع سے ہی طاقتور ممالک کے حق پہ جھکی ہوئی نہیں تھی؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ عالمی مالیاتی نظام کا مرکز کہاں ہے؟ جب کوئی ادارہ بنتا ہے تو جو سب سے بڑا مالی رسک لیتا ہے وہ اثر و رسوخ بھی چاہتا ہے۔ ظاہر ہے۔ اور آج اگر ہم دنیا کے فائنینشیل کیپٹل کی بات کریں تو وہ نیو یارک سٹی ہے۔ وہاں وال سٹریٹ ہے، نیو یارک سٹاک ایکسچینج ہے اور نیسڈیک موجود ہے۔ صحیح، اور جہاں سرمایہ اور طاقت اکٹھے ہوتے ہیں وہاں سیاسی پیچیدگیاں بھی آتی ہیں۔ اس کی شاندار مثال ون چائنا پالیسی ہے۔ بالکل۔ یہ ایک سیاسی تسلیم کا حوالہ ہے۔ اس کے تحت بڑی طاقتیں یہ مانتی ہیں کہ صرف ایک ہی چائنیز حکومت ہے، یعنی PRC کو واحد قانونی حکومت مانا جاتا ہے، جبکہ تائیوان کی پیچیدہ حیثیت کو ڈپلومیٹک توازن میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور یہاں بھی ہم کسی کی حمایت نہیں کر رہے، صرف اس پالیسی کو ایک حقیقت کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ صرف حقائق ہے۔ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم سیاست کی بنائی ہوئی لکیروں سے باہر نکل کر قدرت کو دیکھتے ہیں تو حقائق اور بھی عجیب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فن لینڈ، لینڈ آف 1000 لیکس۔ بالکل، اس کی سرحدوں میں لگ بھگ 1,88,000 یعنی 188,000 جھیلیں موجود ہیں۔ ایسا جغرافیہ وہاں کے بسنے والوں کی نفسیات اور معیشت کو طے کرتا ہے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر کا حسن تو صرف ایک جھلک ہے، اصل طاقت گہرائی میں چھپی ہوتی ہے۔ US جیولوجیکل سروے یعنی USGS کے ڈیٹا کے مطابق آرکٹک کے برفیلے خطے میں دنیا کے 13% دریافت نہ ہونے والے کنونشنل آئل کے ذخائر موجود ہیں۔ 13%؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ بالکل۔ صدیوں سے جس تیل کے لیے جنگیں ہوتی رہیں اس کا اتنا بڑا حصہ اس خطے میں ہے جہاں عام حالات میں زندگی ناممکن ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ بعض اوقات ایک خالی ہونے والی جگہ ایک ایسا خلا پیدا کرتی ہے جسے کوئی نئی طاقت آ کر بھر دیتی ہے۔ جب ویسٹرن رومن امپائر گرا تو روم تباہ نہیں ہوا، بلکہ
اس نے ایک نئی شکل اختیار کر لی اور کیتھولک چرچ کا مرکز بن گیا۔ یعنی فوجی طاقت کی جگہ مذہبی اور ثقافتی طاقت نے لے لی۔ ایگزیکٹلی اور اسی طرح 711 AD میں طارق بن زیاد نے اسپین کو فتح کیا۔ یہ ایک نئی تہذیب کا آغاز تھا۔ اور اس کے بعد جو نظام حکومت قائم ہوا، اس کے پہلے مسلم گورنر عبدالعزیز ابن موسیٰ ابن نصیر تھے، جو عظیم فتح موسیٰ بن نصیر کے بیٹے تھے۔ انسانی تہذیبیں خلا میں سفر نہیں کرتی، وہ ایک دوسرے کی جگہ لیتی ہیں۔ صحیح کہا، اور اس سفر میں انسان نے صرف زمین کو فتح نہیں کیا، اپنے خیالات اور جسم کو بھی فتح کیا ہے۔ جب صدیوں کا علم اکٹھا ہوتا ہے تو اسے منظم کرنے کے لیے ایک نظام چاہیے۔ یہاں تیوریبین مانول سامنے آتا ہے۔ ایٹلے ٹریبین کا وہ مینول جو ریسرچ پیپرز کے لیے ہے۔ ہاں، اے مینول فار رائٹرز آف ریسرچ پیپرز، جو شکاگو سٹائل کے لیے ایک سٹینڈرڈ بن چکا ہے۔ دیکھیں جس طرح سیمون بائلز، نادیا کومینیچی یا سنیسا لی جیسی عظیم اولمپک گولڈ میڈلسٹ جمناسٹس اپنے جسم کو پرفیکشن کے ساتھ کنٹرول کرتی ہیں۔ اچھا، واہ، کیا مثال ہے۔ ٹریبین مینول بالکل وہی کام انسانی خیالات اور تحقیق کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ بکھرے ہوئے افکار کو ایک منظم شکل دیتا ہے۔ خیالات اور جسم دونوں پر یہ ایبسولوٹ کنٹرول ہی کامیابی ہے۔ کھیل میں ایسی پرفیکشن کی مثالیں اور بھی ہیں۔ ٹینس میں سرینا ولیمز کو دیکھ لیں، لاجواب ہے وہ۔ اور فزکس کو اپنے فن سے شکست دینے والے آسٹریلیا کے عظیم لیگ سپن بولر شین وارن، جس طرح وہ گیند گھماتے تھے وہ ایک سائنس تھی۔ ان کا 4 مارچ 2022 کو تھائی لینڈ میں اچانک انتقال ہو جانا اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ انسان بحیثیت فرد فانی ہی رہتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا تجزیہ ہے۔ ہم نے آگسٹ کامٹ کے تصور سے شروعات کی اور ہم وہاں سے چلتے ہوئے مارکس اور لینن کے انقلابات تک آئے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلی کولڈ وار نظریات یعنی کیپٹلزم اور کمیونزم پر لڑی گئی تھی، لیکن ذرا آرکٹک والے USGS فیکٹ کو دوبارہ سوچئے، جہاں 13% اندیکھا تیل موجود ہے۔ جب گلوبل وارمنگ سے وہاں برف پگھل رہی ہے تو کیا کل کی عالمی جنگ کسی نظریے پر نہیں بلکہ اس برفیلے خطے کے وسائل پر قبضے کے لیے ہوگی؟ کیا ہم ایک نئی اور زیادہ سخت کولڈ وار کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اف، یہ واقعی ہوش اڑا دینے والا سوال ہے۔ کیا اگلی تبدیلی پگھلتی ہوئی برف سے شروع ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ علم کو صرف الگ الگ کھانوں میں رکھ کر پڑھنا کافی نہیں ہوتا۔ علم کے ان بکھرے ہوئے موتیوں کو جوڑ کر ہم نے آج جو ذہنی سفر کیا، امید ہے اس سے چیزوں کو دیکھنے کا ایک نیا تناظر ملا ہوگا۔ اس ڈیپ ڈائیو میں ہمارے ساتھ اس دلچسپ سفر کا حصہ بننے کے لیے شکریہ۔ حقائق کی اس دنیا میں ہمیشہ کچھ نیا تلاش کرنے کو باقی رہتا ہے۔